السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد، فقال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 167 ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے: وقال الذين اتبعوا لو ان لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا۔ اور تابع دار لوگ یہ کہیں گے، کل قیامت کے دن تابع دار لوگ یہ کہیں گے، کاش کہ ہم دوبارہ دنیا کے اندر بھیج دیے جاتے تو ہم بھی ان سے ایسے ہی بیزار ہو جائیں گے جیسے یہ آج ہم سے بیزار ہو گئے ہیں۔ یعنی دنیا میں یہ عوام یا دوسرے لوگ جو پیروں مرشدوں اور جھوٹے ولیوں کی پیروی کر رہے ہیں، ان کا وسیلہ لے رہے ہیں، ان کا دامن پکڑ کے تھامے ہوئے ہیں۔ یہی قیامت جب ان کے سردار اور ان کے رؤوسا اور ان کے گرو گھنٹال جب دامن جھاڑ لیں گے تو یہ پیروکار لوگ اس دن کہیں گے، قیامت کے دن: اے کاش لو ان لنا کرتن، اگر ہمارا دنیا میں واپس ہو جائے، یعنی ہم دوبارہ دنیا میں بھیج دیے جائیں، فنتبرأ منہم کما تبرؤوا منا، تو دنیا میں ہم دوبارہ اگر چلے گئے تو ہم ان سے بیزار ہو جائیں گے، برات کا اعلان کر دیں گے، جیسے یہ لوگ اپنا دامن جھاڑ کر کے بھاگ رہے ہیں، ہماری نہیں سن رہے ہیں، ہم کو بھول رہے ہیں، ہمارا انکار کر رہے ہیں۔ دنیا میں تو لوگ خوب چومتے تھے، چاٹتے تھے، پیچھے چلتے تھے، دامن پکڑ کے کھینچتے تھے، پگڑی اچھالتے تھے، عقیدت اور محبت میں کیا سے کیا گل کھلاتے تھے، لیکن قیامت کے دن سب دامن جھاڑ کے بھاگ جائیں گے۔ تو متبعین لوگ یہ کہیں گے: اے کاش کہ اگر ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج دیا جائے تو ہم بھی ان سے دور ہو جائیں گے، بیزار ہو جائیں گے، برات کا اظہار کر لیں گے، ان کے دشمن ہو جائیں گے، جیسا کہ یہ ہم سے بیزار ہو گئے ہیں، الگ تھلگ ہو گئے ہیں۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے: كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ان کے اعمال کو دکھائے گا، ان کو حسرت دلانے کے لیے، ان کو افسوس کا موقع اللہ تعالیٰ دے گا کہ دیکھیں اپنے اعمال کو، کہ ان کے اعمال کتنا گھٹیا اور کتنے بیکار تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں کے اعمال کو بکھیر دے گا، ظالموں اور مشرکوں اور خرافاتی لوگوں کے عمل کو بکھیر دے گا، کوئی وزن ہی نہیں رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو دکھا کر کے ان کو افسوس دلائے گا۔ اللہ رب العالمین آگے ان کا خطرناک انجام بیان فرما رہا ہے: وما هم بخارجین من النار، یہ لوگ جہنم سے کبھی نکلنے والے نہیں، یعنی جہنم سے نکلیں گے نہیں، مطلب کیا ہے؟ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، کیونکہ جس کی وفات شرک پر ہوئی ہو، کفر پر ہوئی ہو، اللہ پر ایمان نہ لایا ہو، اس کی کتنی بھی نیکیاں کیوں نہ ہو، عبادت کیوں نہ ہو، اس کی کتنی بڑی سے بڑی قربانی کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول نہیں ہوگا، ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ اب غور کیجیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
اپنے چچا ابو طالب کو سمجھاتے رہے، تربیت کرتے رہے، نصیحت کرتے رہے، مگر انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا۔ ان کی کتنی قربانیاں؟ بہت زیادہ قربانی، اتنی خدمات ہیں، ان کی اتنی قربانی ہے محبت رسول میں، حفاظت رسول میں، عقیدت رسول میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے آہنی دیوار بن جاتے تھے، پہاڑ تھے دشمنوں کی نگاہ میں، رسول کی حفاظت کرتے تھے۔ لیکن جب انہوں نے ایمان قبول نہیں کیا، ان کا حشر کیا ہے، ان کا انجام کیا ہے؟ جہنم میں ان کو داخل کیا جائے گا، اور جہنم سے نکلیں گے نہیں، ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ مشرک اور کافر ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ اس سے ہم اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ توحید کی کتنی بڑی قیمت ہے۔ موحد جو توحید پر مرا ہو، وہ گنہگار ہو، بڑا مجرم ہو، بڑا زانی ہو، فاسق ہو، قاتل ہو، شرابی ہو، جیسا بھی ہو، مگر آخرت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر سکتا ہے، اس کو عذاب بھی دے سکتا ہے، معاف بھی کر سکتا ہے، لیکن عذاب دے گا۔ جہنم میں گئے اگر بھی تو وہاں سے ان کو وہاں سے واپس آنے کا امکان ہے کہ وہ جنت میں داخل کیے جائیں گے عذاب کا مزہ چکھنے کے بعد۔ لیکن اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کہہ رہا ہے جو دنیا کے اندر اندھی عقیدت میں، پیر مریدی میں، اور گدہ نشینی میں، اور اس طرح کے شرکیہ اور کفریہ عمل میں، جھوٹے وسیلے میں لگے ہوئے تھے، جہالت میں پیچھے پڑے ہوئے تھے، دامن پکڑے تھامے تھے، توحید اور سنت کی باتوں پر کان نہیں دھرتے تھے، بس جھوٹے ولیوں اور مکاروں اور دغا بازوں اور مشرکوں کو اپنا پیشوا بنا کے رکھے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عذاب سے چھٹکارا نہیں دلائے گا، ہمیشہ میں جہنم میں رہیں گے، وما هم بخارجین من النار، تو جہنم میں یہ ہمیشہ رہیں گے، اس سے نکلیں گے نہیں۔ اس آیت کی تفسیر میں شیخ عبد الرحمن بن ناصر السعدی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ اس وقت غلط کاروں کی پیروی کرنے والے تمنا کریں گے کاش کہ انہیں دنیا میں لوٹا دیا جائے، تو بھی اپنے لیڈروں اور رہنماؤں سے بئی طور برات کا اظہار کر دیں گے، شرک چھوڑ دیں گے اور صرف اللہ ہی کے لیے عمل کریں گے۔ یہ بہت دور اور ناممکن ہے، یعنی ایسا نہیں ہوگا کوئی تمنا کرے ان کو دوبارہ دنیا میں واپس کر دیا جائے، اور پھر یہ اپنے جھوٹے پیشوا کی برات کا اظہار کرے، ان سے الگ تھلگ ہو جائے، ان سے دشمن ہو جائے۔ اب معاملہ ہاتھ سے نکل گیا، یعنی اب دنیا سے نکل گئے، آخرت میں قدم رکھ دیے، ہاتھ سے معاملہ نکل گیا، اب یہ مہلت دینے کا وقت نہیں ہے۔ جب مہلت ملی تھی، زندگی ملی تھی، وقت ملا تھا تو سمجھے نہیں، اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں پہنچ گئے، تب یہاں سے امکان نہیں کہ دوبارہ دنیا میں واپس کیا جائے، کہ انجام پلٹ جائے اور پھر جہنم کی آگ سے بچ جائیں اور جنت میں چلے جائے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اس کے ساتھ یہ بھی حقیقت ہے کہ وہ جھوٹے ہیں، یعنی جو یہ اس دن تمنا کریں گے کہ ہم کو دوبارہ واپس کیا جائے تو ہم سدھر جائیں گے، کہتے ہیں اس کے ساتھ یہ بھی حقیقت اور سچائی ہے کہ یہ جھوٹے ہیں۔ اگر دنیا میں بھیج بھی دیا گیا، نہیں اگر مثال کے طور پر، جبکہ بھیجا نہیں جائے گا، اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے اگر ان کو دوبارہ دنیا میں بھیج دیا جائے تو بھی وہی کریں گے جس سے انہیں روکا گیا تھا، وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ، اگر ان کو دوبارہ دنیا میں لوٹا دیا جائے تو وہی کام کریں گے جو پہلے کرتے تھے، شرک کفر اور وہی جھوٹے رہنماؤں کی چکر میں اپنی زندگی تباہ کریں گے، عقیدت محبت میں خوب گلچھرے اڑائیں گے، پھر مریں گے، پھر وہیں جا کر کے تمنا کریں گے، اور ایسا تو کبھی ہوگا نہیں، لیکن ان کو زندگی دے دی جائے تو اللہ تعالیٰ ہی کہہ رہا ہے کہ وہ یہی کریں گے جو غلط ہے، جس سے روکا جا رہا ہے۔ یہ تو محض ان کے منہ کی بات ہے، اور یہ تو محض ان کی تمنائیں ہیں، آرزویں ہیں، جبکہ سچائی کچھ بھی نہیں ہے، چونکہ ان کے رہنماؤں نے ان سے برات کا اظہار کر لیا، اس لیے ان پر شدید غصے کی بنیاد پر یہ تمنے کا اظہار کر رہے ہیں، یعنی یہ شدید غصے کی بنیاد پر اس تمنا کا اظہار کر رہے ہیں، ورنہ گناہ تو خود انہی کا ہے۔ بس بدی کے میدان میں ان تمام رہنماؤں کا رہنما تو شیطان ہے، ان تمام رہنماؤں کا رہنما تو شیطان ہے۔ اس کے باوجود وہ اپنے پیروکاروں سے کہنے لگا لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا انفسكم فلا تلوموني ولوموا انفسكم، بس تم اپنے آپ کو ملامت
بس اب تم مجھے ملامت نہ کرو بلکہ اپنے آپ کو ہی خود برا بھلا کہو. یعنی ابلیس کہے گا، شیطان کہے گا، لوگ شیطان کو برا بھلا کہیں گے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا شیطان اس دن کہے گا تمہارے اعمال ہی تو ایسے ہی ہے، مجھ کو برا بھلا مت کہو، تم خود اپنے آپ کو برا بھلا کہو. تو معلوم یہ ہوگا کہ اس دن قیامت کے دن، حساب و کتاب کے دن، جہاں فیصلے کا دن ہوگا، وہاں یہ تمنا کر کے اپنی منہ کی بھڑاس نکال سکتے ہیں لیکن اس سے کچھ ہونے والا نہیں ہے، ان کو دوبارہ واپس نہیں کیا جائے گا. یہ شرک اور کفر مرے، ان کا ٹھکانہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہوگا. جہنم سے کبھی نکلیں گے نہیں. مشرک اور کافر کبھی بھی جنت سے، کبھی جہنم کی آگ سے نکل نہیں سکتا ہے، ہمیشہ اسی میں رہے گا. جنت کے اندر وہ داخل تو ہو ہی نہیں سکتا ہے. اس آیت کی تفسیر میں امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اخیر میں لکھتے ہیں، یعنی آیت کی تفسیر بیان کی اور پھر اسی تفسیر کے اخیر میں اس بات کو نوٹ کیا جو اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ ہے. کہتے ہیں وما هم بخارجین من النار، اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ وہ جہنم سے کبھی نکلیں گے نہیں. کہ دلیل علی خلود الکفار فیہا وانہم لا یخرجون منہا، یعنی یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ کافر لوگ اس جہنم میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے، اس میں سے کبھی نکلیں گے نہیں. وہذا قول جماعت اہل السنہ، اور یہی قول، یہی موقف، یہی مسلک اہل السنہ والجماعہ کا ہے کہ مشرک اور کافر ہمیشہ ہمیش جہنم میں رہے گا، اس سے کبھی نکل نہیں سکتا ہے، جنت میں داخل ہو ہی نہیں سکتا ہے. لہذه الآیہ ولقوله تعالی، اس آیت اور اس آیت کی بنیاد پر، یہ بھی جو آیت پڑھی گئی ہے وما هم بخارج من النار، یہ آیت اور ایک آیت اور جو سورہ اعراف کی ہے ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، یہ دو آیتیں ہیں جو اس بات کی رہنمائی کرتی ہے کہ مشرک اور کافر کا ٹھکانہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو توحید پر سلامت رکھے، ایمان پر باقی رکھے، اور جب ہماری وفات ہو، ہمارا خاتمہ ہو تو توحید اور ایمان پر ہو اور پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر. آمین یا رب العالمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه الغفور الرحيم. وصلى الله على نبينا محمد وسلم تسليما كثيرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.